پر فیصلہ ہوا ہے، اس کے نکات ظاہر ہے رہبر کمیٹی میں ہو گئے، لیکن شروع کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب جو چیئرمین تھے اس کمیٹی کے جس نے نیب قوانین میں ترمیم کرنی تھی۔ شاہ جی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں ایک بڑی لمبی تقریر کر کے بتایا کہ کون کون سے نکات پر اپوزیشن چاہتی تھی کہ ان سے اتفاق کیا جائے، لیکن حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا۔ شاہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کاشف۔ شاہ جی دو تین چار سوال تو بڑے بنیادی ہیں جو اس کے حوالے سے ہیں، یعنی جو آپ نے بتایا اسمبلی کے فلور پر، کیونکہ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا ہم نے شک بائی شک اس کے اوپر بات کی، ہم نے جو شکیں سامنے رکھی حکومت نے کہا ہمیں مشورہ کرنے دیں۔ اگلے دن جب ہم نے کہا کہ سر کیا کہتے ہیں آپ نے کہا حکومت کا، انہوں نے کہا آپ کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جی وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم نے پوچھا کیوں اور کس پر نہیں ہو سکتا تو آپ کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے کاشف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیب کا قانون نہیں تھا جس پہ ہم نے کمیٹی بنائی تھی، اس میں 4 قوانین تھے، ایک نیب کا تھا اور 3 فیٹف ریلیٹڈ تھے۔ فیٹف ریلیٹڈ ایک قانون تھا جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا تھا اور 2 ایسے تھے جن کو لیجسلیٹ ہونا تھا اور کمیٹی سے ہو کر وہ ہاؤس کو رپورٹ ہو چکے تھے جس پہ لیجسلیشن درکار تھی، اور چوتھا تھا نیب کا۔ اب اس میں انہوں نے جو ہم نے ان کو تجویز دی، ان کی تجویز، ہماری تجویز انہوں نے قبول نہ کی، میں نے کہا آپ تجویز دیجیے۔ انہوں نے ایک 35 نکاتی مسودہ ہمیں دیا، ہم نے کلوز بائی کلوز اس کو ڈسکس کیا، اپنے پوائنٹ آف ویو بنایا، ہماری لیگل ٹیم سے میں نے مشورہ کیا اور پھر ہم نے جو پولیٹیکل سائڈ ہے ہماری پارٹی کی بشمول چیئرمین، میں وزیر اعظم نہیں کہوں گا، چیئرمین پی ٹی آئی، ان سے مشاورت کی اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر ہم ان کی تجاویز مان لیتے ہیں، نہ صرف نیب کا قانون اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس دفن ہو جائے گا، بلکہ جو ہدف ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا، وہ ہدف بھی حاصل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں ان کا بہت زور ہے منی لانڈرنگ کا، اور یہ تو منی لانڈرنگ کو پورا یہاں سے حذف کرنا چاہتے ہیں۔ جی وہ آپ نے بتا دیا، مجھے ایک بات بتائیے شاہ جی، ایک مقاصد جواب دے دوں۔ آپ نے کہا کہ ہم نے جواب نہیں دیا۔ انفارچونیٹلی نون لیگ والے اس وقت اٹھ کے چلے گئے۔ اگر وہ بیٹھے رہتے جیسے نائک صاحب اور نوید قمر صاحب اور شیری بی بھی بیٹھے رہے تو انہوں نے کہا بتائیے کن کن پوائنٹس پہ اعتراض ہے، ہم نے ان کو یکے بعد دیگر سب لکھوا دیے کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ 10 سال آپ دونوں جماعتیں حکومتوں میں رہے ہیں، آپ نہیں کر سکے تو آپ چاہتے ہیں کہ 10 گھنٹے میں کریں۔ میری ان سے گزارش یہ تھی ان کو ڈی لنک کیجئے، یہ ٹائم بارڈ ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو آپ اس کے تابع نہ کیجئے، اور یہ اپنا فیٹف جو قوم کی ضرورت ہے اس پر نیب کی تلوار نہ لٹکائیے اور اپنے مفادات کو قومی مفاد پر فوقیت نہ دیجیے۔ شاہ جی تو پھر یہ بات درست ہے جو آپ کے وزیر یہاں پہ کل شفقت محمود صاحب نے کہا، میں نے شبلی صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہم وہ کر دیں گے، یعنی آپ اگر نیب میں ہماری بات مان لیں گے تو ہم آپ کی ایف اے ٹی ایف کی باتیں مان لیں گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے بالکل وہ کہتے ہیں یہ پیکج ڈیل ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں خدا کے واسطے ہر قانون کی اپنی افادیت اور اہمیت کو دیکھو، اس کو پیکج نہ بناؤ۔ ہاں نیب پہ کہ آپ کے جائز اگر کوئی اعتراضات ہیں ہم بیٹھ کے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں، اب مشروط نہ کرو لیکن بات ضرور کرو۔ جی شاہ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک شک ہے جس میں کہتے ہیں کہ 5 سال سے پرانا کیس نیب کے زمرے میں نہیں آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2008 میں تحریک انصاف حکومت میں جولائی میں آتی ہے، فرض کریں 2023 جولائی تک آپ کی حکومت رہتی ہے، 18 میں آتی ہے، 2018 میں آتی ہے، 2023 تک رہتی ہے۔ اگر 1 سال تک نیب کیس نہیں کھولے اور آپ نیب کو کنٹرول کر جائیں، کوئی بھی حکومت ہو، میں تو مثال آپ کی حکومت کی دے رہا ہوں، آپ نیب کو کنٹرول کر لیں اپنے 5 سال، اس کا مطلب نیب وہ کیس نہیں بنا سکتی کسی کے خلاف۔ سر گزارش یہی ہے، انہوں نے ایک اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن لگا دیا ہے، اس میں اس کلوز ایک ڈالا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کرمنل کیسز میں ماضی میں ایسی نوید نہیں ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ 5 سال کے پیچھے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2015 اور اس کے بعد کے جتنے کیسز تھے وہ تو پھر زیر بحث نہیں آ سکتے۔ پھر یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے قانون کا اطلاق جو ہے وہ شروع ہو 16 نومبر 1999 سے۔
جو پوری 90 کی دہائی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، جو قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو حذف کر دو. یہ کیسے کر دیں؟ دیکھیں نا، کوئی ریزنیبل بات کریں. ہم بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن اس طرح نہ کریں کہ آج وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو دیکھ کے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. یہ فیٹف کا قانون گرے لسٹ سے نکلنا پاکستان کے مفاد میں ہے. ہندوستان آپ کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنا چاہتا ہے. آپ ہندوستان کی خواہش کیوں پورا کرنا چاہتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرنا چاہتے ہوں گے. میں خدا نہ خاصہ پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے مفادات میں اتنے نہ گر جائیں کہ پاکستان کے مفادات کو اس پہ ڈبو دیں. شاہ جی، ایک چیز جس کے اوپر ہم بہت سے لوگ سپریم کورٹ کے اس پر اب آبزرویشنز بھی ہیں، فیصلے بھی ہیں، اور وہ ہے گرفتاری. آپ نے کس موقع پر کس کو گرفتار کرنا ہے؟ یہ بڑا کنٹینشیس ایشو ہے سنیپ قانون کے نیچے. میں نے آپ کو سنا، آپ نے کہا دیکھیں لوگ بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں جو بھاگ جاتا ہے اپنی حکومت میں، اگر وزیر خزانہ چلا جائے پاکستان چھوڑ کے، اس وقت تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کے پاس ای سی ایل ایک اختیار موجود ہے کہ جس کے اوپر نیب انکوائری شروع کرے، اس کا نام ای سی ایل میں چلا جائے، وہ پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتا. لیکن جس طرح گرفتاریاں ہوئی ہیں کہ بہت سے لوگ گرفتار ہوئے، ریفرنسز تک نہیں بنے، ان کے دائر نہیں ہوئے. کوئی حمزہ شہباز 1 سال سے اندر ہے، عدالتیں پھر بھی 4-6 مہینے بعد لوگوں کو ضمانتیں دے دیتی ہیں. آپ کو لگتا ہے اس پر تو سیریس بحث ہونی چاہیے تھی کہ کیا واقعی یہ قانون ابیوز ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کاشف، اس پہ ہم کسی چیز پر ہمارا کوئی ذہن بند نہیں ہے. ہر معقول تجویز پر بات ہو سکتی ہے. اب دیکھیے ٹائم لمیٹیشن بھی تھی. ہمارا آج اجلاس ختم ہونا تھا. ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اوپر سے ہمارے پاس ایک ڈیڈ لائن ہے 3 اگست کی. عید کی چھٹیاں بیچ میں آ رہی ہیں. 31 کو آپ کی سرکاری چھٹیاں شروع ہو جائیں گی. 2 تاریخ تک چھٹیاں رہتی ہیں. ہم فیٹف کی ڈیڈ لائن میٹ نہیں کر سکتے. اس پہ تھوڑا وقت درکار تھا. میری یہی خواہش تھی ان کو ڈی لنک کیجئے اور اس پہ بات کیجئے. جو معقول تجویز ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ ہر چیز رد کرنے کو تیار بیٹھے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نیب کے قانون کا مذاق نہ بنائیے. سر لیکن آپ اس گرفتاری کے پرنسپل سے ایگری کر رہے ہیں؟ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اتفاق کرتے ہیں اس میں جھول ہے، اس میں ثوابدیدی اختیار ایک آدمی کے پاس ہے، کسی کو بھی گرفتار. آپ لوگ آج وزیر ہیں، کل اپوزیشن میں جائیں گے. سر بالکل، ہم اپوزیشن میں رہے ہیں. یہ نیب کا قانون تو 1999 سے لاگو ہے، اور اس 99 کے بعد اکثر جو پیریڈ ہے ہم اپوزیشن میں رہے ہیں. اپوزیشن میں خود اپوزیشن میں رہا ہوں. بہت سے لوگ ہمارے اپوزیشن میں رہے ہیں. خان صاحب اپوزیشن میں رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے، بالکل وقت بدلتے رہتے ہیں، حکومت میں سب نہیں رہتے. ہم ایک ایسا قانون بنانا چاہتے ہیں جو پبلک انٹرسٹ میں ہو، دیر پا ہو. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. ایسا لگتا ہے، شاہ آخری سوال ہے کہ یہ گرفتاری پر جو میں نے آپ کو بھی سنا قومی اسمبلی میں، آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ ہو جاتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے یہ وہ لاٹھی ہے جو حکومت اپنے ہر حکومت وقت کوشش کرتی ہے، یہ لاٹھی میرے ہاتھ میں رہے کہ میرے اگر کوئی بندہ میری گل نہ منے دے، گرفتاری ہو جانی چاہیے. نہیں کاشف، یہ لاٹھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نہ نیب ہمارے تابع ہے. نیب انڈیپینڈنٹ ہے اور نیب کو انڈیپینڈنٹ رہنے کا پورا حق ہے. کون کہہ رہا ہے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو؟ کون کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ رعایت کرو؟ نہیں، ہم چاہ رہے ہیں اکراس بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو. ہم بالکل لاٹھی سے کسی کو ہانکنا نہیں چاہتے. ہم کوئی وچ ہنٹ نہیں کرنا چاہتے. لیکن ہم اس قانون کو بالکل جسے کہتے ہیں نا، بالکل جسے کہتے ہیں نا، وہ ٹوتھ لیس نہیں بنانا چاہیے. ٹوتھ لیس نہیں بنانا چاہتے. ٹوتھ لیس نہیں بنانا چاہیے. یو سیڈ اٹ. آخر میں شاہ جی، آپ کو امید ہے کہ کمیٹی سے کچھ نکلے گا یا اب معاملے کو ختم سمجھا جائے؟ سر دیکھیے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. پالیٹکس میں ہر پہ آخر نہیں ہوتا. آج بھی کل بھی بیٹھنے کے امکانات ہیں اور ہمیں ان امکانات کو رد نہیں کرنا چاہیے. سو یہ ممکن ہے کہ، اور کیونکہ اپوزیشن تو آپ کہہ رہی ہے اے پی سی میں جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے لیے ضرور جائیں. دیکھیے اے پی سی ان کا حق ہے، لیکن یہ 35 نکاتی جو جیسے کہ شہزاد اکبر کہہ رہے تھے 35 پنچر، یہ 35 پنچر نہ لگائیں، بات کریں. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. میں اس بات سے اتفاق